لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں غائباً اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی ہیں خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف اور ان چیزوں پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے اور آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پچھلے ہفتے میں عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر متقین کی باری تعالیٰ نے 5 صفات ذکر فرمائی۔ پہلی صفت متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت نمازوں کو قائم کرتے ہیں، تیسری صفت ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی ہیں خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل ہو رہی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور 5ویں صفت جو آپ سے پہلے انبیاء پر چیزیں نازل کی گئی ان پر بھی وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک اخیر میں 6ٹھی صفت ذکر کی گئی اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6 صفات متقیوں کی بیان کی گئی۔ اب ہم میں سے جن میں صفات پائی جائیں گے وہ متقی ہوگا، ایک بھی صفت میں سے کم ہو گئی تو تقوی کی اتنی ہی مقدار ہم سے کم ہو جائے گی۔ کریں گے پیدا 5 صفات غائب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وہ چیزیں جو ہم نے ان کو عطا کی اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل ہوئیں ان پر یقین رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو چیزیں نازل ہوئی ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6 صفات جن میں پائی گئی تو وہ متقی ہے، ایک بھی کم ہو گئی تو تقوی کی اتنی مقدار کم ہو جائے گی۔ ایمان رکھتے ہیں غیب، ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ یہ فرض ہے، ہمیں یاد رکھنا اور اس کو جاننا فرض ہے۔ ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی صاف ستھرے انداز میں الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی ان باتوں پر جن کا آپ کی طرف سے لایا جانا قطعی طور پر ثابت ہے، نبی کے اعتماد پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ میں نے سادی زبان میں بتایا، آپ کو کیا بتایا؟ نبی کی لائی ہوئی ان باتوں پر جن کا نبی کی طرف سے لانا قطعی طور پر معلوم ہے، نبی کے اعتماد پر ان کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ یعنی نبی جو چیزیں لائے ہیں اور ان کا ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر آئے ہیں، ان کا نبی پر بھروسہ کر کے مان لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ صرف جاننے کا نام ایمان نہیں، مان لینے کا نام ایمان ہے۔ یہ پہلی صفت ہے متقیوں کی۔ کیا بتایا؟ نبی کی لائی ہوئی ان باتوں پر، ان باتوں کو جن کا نبی کی طرف سے لایا جانا یقینی طور پر معلوم ہو جائے، نبی کے اعتماد پر مان لینا ایمان ہے۔ اللہ اس صفت کو ہمارے اندر پوری طور پر پیدا فرماتا ہے۔ اس میں لفظ غیب آیا ہوا ہے، یعنی غیب کے طریقے پر مان لینا۔ غیب کہتے ہیں جو نہ مشاہدے سے معلوم ہو نہ حواس خمسہ سے معلوم ہو، اس کو غیب کہتے ہیں۔ نہ تو دیکھ کر معلوم ہو، نہ اللہ نے جو ہمیں حواس دے رکھے ہیں ان سے معلوم ہو۔ ہمارے پاس 5 چیزیں ہیں جو کیفیت معلوم کر لیتی ہیں دنیا کی چیزوں کی۔ آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، اور باقی ہمارے اعضاء۔ ان کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزوں کا حال معلوم کر لیتے ہیں۔ آنکھ سے رنگ معلوم ہو جاتا ہے، کان سے آواز معلوم ہو جاتی ہے، کیسی آواز ہے، کون بول رہا ہے، کس کی آواز ہے، اور زبان سے ہمیں ذائقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ زبان سے ہم باتیں بھی کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ناک سے ہمیں سونگھ کر بہت ساری چیزوں کا حال معلوم ہو جاتا ہے، ہاتھ سے چھو کر گرم ٹھنڈے کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ 5 چیزیں ایسی دی ہیں جن سے ہم چیزوں کے احوال معلوم کر لیتے ہیں، لیکن غیب کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے بھی وہ حال معلوم نہ ہو۔ وہ کس سے معلوم ہوگا؟ اللہ کے نبی کے بتانے سے معلوم ہوگا۔
غیب کسے کہیں گے؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے باتیں ہمیں معلوم ہوئی ان کو غیب کہا جائے گا. نہ ہماری آنکھیں ان کو دیکھ سکتی ہیں، نہ ہمارے کان ان کو پرکھ سکتے ہیں، کوئی چیز ہمارے جسم کی ان کو نہیں جان سکتی. اس سے معلوم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لائے ہیں اور ان کا آپ کی طرف سے لانا ہمیں قطعی طور پر معلوم ہو گیا. نبی پر اعتماد کر کے ان کے مان لینے کا نام ایمان ہے. اللہ ہمیں صفت کے اندر پورے طور پر کامل بنا دے. اور یہ کامل کب ہوگا بھائی؟ جب ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے. ایمان میں 3 چیزیں آتی ہیں: دل سے مان لینا، زبان سے اقرار کرنا، اور پھر سارے جسم کے ٹکڑوں سے حرکت میں آ جانا. دل میں ہم کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے نبی ہے، دل ہمارا یہ بات مان لے. اور زبان سے ہم کیا کہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیسری چیز ہمارے لیے اب یہ ہو گئی کہ جب ہم نے پڑھ لیا اور دل سے ہم نے یقین کر لیا، ہمارے لیے وقت آ گیا ظہر کا، ظہر کی نماز پڑھنی ضروری ہو گئی. عصر کا وقت آ گیا، عصر کی پڑھنی ضروری ہو گئی. ہمارے پاس مال آ گیا، زکوٰۃ دینی ہمارے ذمہ ضروری ہو گئی. اور زیادہ بڑھ گیا تو ہمیں حج کرنا ضروری ہو گیا. رمضان آ گیا، ہمیں روزہ رکھنا ضروری ہو گیا. تو اگر ہم یہ تینوں کام کریں گے تو ہمارا ایمان کامل ہوتا چلا جائے. دل میں ہمارا یقین آ جائے کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے نبی ہے. زبان سے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیں. اور پھر ہم نے اعضاء کو کام میں لائیں، جو اسلام اور ایمان کے تقاضے ہیں ان کو اپنے اعضاء سے پورا کرنے کا اہتمام شروع کر دیں تو ایمان ہمارا مضبوط ہوتا جائے. کریں گے انشاءاللہ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا اللہ نے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا نمازوں کو قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے فرائض، سارے واجبات، سارے سنن، سارے مستحبات کا لحاظ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں. ٹھونگے مارنا نہیں اس میں. ہم میں سے بہت سو کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ رکوع سے سیدھے نہیں کھڑے ہو پاتے اور فوراً سجدے میں جانے کی فکر کرتے ہیں. پہلے سجدے سیدھے نہیں ہو بیٹھ پاتے، دوسرے سجدے جانے کی فکر کرتے ہیں. اقامت صلاۃ نہیں، اللہ کے اوپر نہیں عمل ہوا. تو اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ صحیح حیت کے ساتھ نماز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی ہے، اس انداز کی نماز پڑھنے کا نام اقامت صلاۃ. نمازوں کو قائم کرتے ہیں، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت کر کے نماز پڑھے گا اگر آدمی تو نمازوں کو قائم کرنے والا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. ہاں، آکر دوڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ کم سے کم فریضہ تو صحیح ہم سے ہو جائے، اور تو کچھ ہو ہی نہیں. کم سے کم اس فریضے کو ہم صحیح ادا کرنے والے ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ کتنی تاثیر ہے نماز کی اگر ہم صحیح پڑھیں. قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر نماز ہماری صحیح ہو گئی تو انشاءاللہ برائیوں سے خود بخود پیچھے ہٹتے ہیں. برائیوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دور کرنا شروع فرما دیں گے. مگر ہماری نماز ہونی چاہیے، نماز کو قائم کرنے والے ہونے. بھائی نماز اگر صحیح ہوگی ہماری ساری چیزیں ہماری نماز سے حل ہوں گی. یاد رکھو سب چیزیں نماز سے حل. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی گھبراہٹ والا معاملہ سامنے آتا آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. کریں گے انشاءاللہ. ان چیزوں میں جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں. یہ جذبہ پیدا کرے گا ہمارے اندر خرچ کا. اللہ نے فرمایا کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ان چیزوں میں جو ہم نے دی ہیں ان کو خرچ کرتے ہیں. تو یہ نہ سوچو دکان میری ہے، گھر میرا ہے، باغات جو لے رکھے ہو میرے ہیں، میں ٹھیکیدار ہوں، میں فلاں ہوں. اللہ فرما رہے میں نہیں کہہ رہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو دیا ہے. وہ ہمارے پاس ساری چیزیں کس کے بولو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب جب امانت اس کی ہے اور جس کی امانت ہے وہ لے گا نہیں لے گا؟ بولو بھائی وہ تو لے گا. اور پھر ہمارا جس کی امانت انسانوں میں سے رکھی ہے پوری لے گا. اگر 10 پیسے آپ نے کم کر دیے 10 لاکھ میں سے میرے پیسے مان لو کہے گا نہیں کہے گا. 10 پیسے پہ آپ نے رکھ لیے. اور ہمارا رب کیسا ہے؟ کروڑوں کی مالک اس نے ہمیں دے رکھی ہے. کروڑوں کی، لاکھوں نہیں کہہ رہا، کروڑوں کی مالک ہمیں دے رکھی ہے. اور ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں تھوڑا سا دے دو، پورا نہیں مانگ رہے. حالانکہ امانت رکھنے والا یہ چاہتا ہے میرا ایک ایک پیسہ مجھے ملنا چاہیے. مگر ہمارے رب کیا کہہ رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ان اموال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے تھوڑا سا دے دو. دیکھو کتنا مانگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ 100 روپے میں 2.5 روپے بیٹھے.
1000 में 25 रुपये बैठते हैं, 1 लाख में 2500 बैठते हैं। बताओ कौन सा सांस निकल रहा है? जब अल्लाह ने हमें 1 लाख दे रखे, कौन सा हमारा सांस निकल रहा है 2.5 लाख में दें, 2500 देने? करेंगे इंशाल्लाह, पूरे तौर पर काम तमाम करके अदा करो। और इसमें सारे खर्च दाखिल हो गए, ज़कात भी आ गई, सदक़े फित्र भी आ गया, और किसी माल को ज़मीन को वक्फ कर दिया वो भी आ गया, और आपने किसी को गरीब को सदक़े नाफिला दिए वो भी आ गया। सब तरह के खर्च जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए किए वो सब इसमें आ गए। अल्लाह फरमाते उन चीज़ों जो हमने उनको दे रखा है खर्च करते हैं। करेंगे इस पर भी और इंशाअल्लाह। एक बात नुक्ते की यहाँ समझिए, आमाल बहुत सारे हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 जिक्र किए, नमाज कायम करना और माल में से खर्च करना। हालांकि हज भी है, जिहाद भी है, और बहुत सारे अमाल हैं, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ 2 जिक्र किए हैं। वजह यह है कि जितने भी अमाल हमारे ऊपर फर्ज किए गए वो 2 ही तरह के हैं। एक तो है जिनका ताल्लुक बदन से अदा होता है, जिस्म से अदा होता है। दूसरे वो अमाल है जिनका ताल्लुक माल से, जो माल से अदा पूरे किए जाते हैं। तो युकीमुन सलाता, अल्लाह का रब्बाना ने इशारा कर दिया, सारे अमाल बदनिया तुम्हें बजा लाने हैं। नमाज पढ़ोगे, जैसे नमाज तुम जिस्म से पढ़ रहे हो, आज़ा में लगाने पढ़ रहे हो, ऐसे रोज़ा भी तुम्हें जिस्म से अदा करना है। तो इंसान को जो अल्लाह ने अमाल दिए हैं वो 2 ही तरह के हैं। बाद अमाल वो है जो इंसान अपने जिस्म से उनको बजा ला रहा है, बाद अमाल वो है जिनको इंसान माल से बजा ला रहा है। तो युकीमुन सलाता में इशारा कर दिया कि अमाल बदनिया सब मेरे लिए अदा करते रहो, और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में इशारा कर दिया कि इतने अमाल तुम्हारे लिए माल से मुताल्लिक़ वो भी अदा करते रहो। हज है वो भी मिम्मा रज़क़नाहुम में दाखिल है, ऐसे ही कोई बेचारा गरीब है उसको दे रहे हैं वो भी मिम्मा रज़क़नाहुम में दाखिल है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, चौथी सिफत, उन चीज़ों पर जो तुम्हारे से नाज़िल की गई यकीन रखते हैं। मुत्तक़ीन की चौथी सिफत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बातें नाज़िल हुई उन पर यकीन रखते हैं। बोलो हमारा ईमान है कि नहीं है? हमारे नबी पर जो चीज़ें नाज़िल हुई वो सब की सब की हम क्या कर रहे हैं? तस्दीक कर रहे हैं। हमारे इल्म में आई हैं या नहीं आई, हम सब बातों की जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए उन सब की हम तस्दीक करते हैं, उन सबको मानते हैं, दिल से मानते हैं, ज़बान से भी इकरार कर रहे हैं, और हमारे आज़ा और जवारे भी उसमें मशगूल हो जाएंगे जब हमें वो चीज़ें मालूम होती रहेंगी। 5वीं सिफत बयान की गई, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, उन चीज़ों को भी हम मानते हैं जो पहले अंबिया पर नाज़िल की गई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने तौरात नाज़िल की, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने इंजील नाज़िल की, और दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बाद में ज़बूर नाज़िल की, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सहीफ़े नाज़िल किए, छोटे छोटे रिसाले नाज़िल किए, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी रिसाले नाज़िल किए। हम उन सब चीज़ों पर भी क्या रखते हैं? यकीन। वो सब हक थी और उन सबको हम मानते हैं कि वो अल्लाह की किताबें थी। 5वीं सिफत है। एक नुक्ता और याद रखिए, देखो खत्म नबूवत का अक़ीदा है, जहाँ हमें ये मानना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं, वहीं हमें ये भी मानना है कि हमारे नबी आखिरी रसूल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तो मानता है, रसूल मानता है, मगर आपको अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानता है, नहीं। जहाँ हमें ये मानना है कि हमारे नबी अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के रसूल हैं, वहीं हमें ये भी मानना है कि वो आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। हमें इसका अकीदा रखना है। जो ये अकीदा रखेगा कोई नबी आने वाला है वो मोमिन नहीं है, मुर्तद है, वो मुल्हिद है, ज़िंदीक़ है। इसकी तायीद इस आयत शरीफा से होती है। देखो अल्लाह फरमाते हैं उन चीज़ों पर भी ईमान रखते हैं जो आपकी तरफ नाज़िल की गई, और उन पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले नाज़िल की गई। अगर कोई नबी आने वाला होता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते उन चीज़ों पर भी ईमान रखते हैं जो नाज़िल होंगी। ये फरमाया, बस ये 2 चीज़ें की, जो नाज़िल हो चुकी उन पर भी ईमान रखते हैं, और जो पहलों पर नाज़िल हो गई उन पर भी ईमान रखते हैं। आप पर जो नाज़िल उन पर भी ईमान, और आपसे पहले जो नाज़िल उन पर भी ईमान। बस ये कहा, ये नहीं फरमाया कि आइंदा जो नाज़िल होंगी उन पर भी ईमान रखेंगे, क्योंकि आइंदा नाज़िल होने वाली है ही नहीं, कोई बात नहीं। नबी नहीं आने वाला तो नाज़िल होने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए वो किसी चीज़ पर आइंदा आने वाली नबी की बात, ना नबी आएगा ना कोई चीज़ नाज़िल।
اگر یاد رکھو ذرا سا نقطہ ہے تو علمی، اگر کسی آدمی نے کہا محمد اللہ کے آخری نبی ہے، اگلے نے کہہ دیا دلیل لا کیا ہے، کافر ہو جائے گا۔ یہ کہنے والا کہ دلیل لیا کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا آخری ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قرآن کریم پر دلیل مانگنے والا مسلمان ہو کر کافر ہو جائے گا، اس لیے بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آخری نبی ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ پانچویں صفت، آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ اور یہ مضمون اس چھوٹے سے جملے کا بڑا قیمتی مضمون ہے۔ یہی مضمون اور یہی اعتقاد اور یہی بات ہمیں گناہوں سے روکنے والی ہے، ظاہر گناہوں سے بھی روکنے والی ہے اور باطنی گناہوں سے بھی روکنے والی ہے۔ کیونکہ آدمی حکومت کے ڈنڈے سے شراب پینے سے بچ جائے گا، اگر شراب پئیں گے حکومت پیٹے گی، زنا کریں گے حکومت پیٹے گی، اور چوری کریں گے حکومت پکڑ کے لے جائے گی، پولیس والے ماریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ لیکن رات کی اندھیری میں گھر میں کنڈی لگا کر یہ گھر میں چھپ کر کوئی شراب پی رہا ہے، موت کو کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ پولیس دیکھ رہی، نہ وزیر اعظم دیکھ رہا، نہ کوئی صدر دیکھ رہا، نہ کوئی انسان دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اس کو، پھر بھی وہ گناہ کرتے ہوئے ڈر رہا ہے۔ کیوں ڈر رہا ہے؟ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی ہے بالآخرت، آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں، یعنی انہیں پتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کوتاہیاں، ہم نے بیماریاں، ہم نے غلطیاں کر رکھی ہیں، وہ سب اللہ ہماری کھول کر رکھ دیں گے۔ تو یہ عقیدہ اور یہ یقین مومنین کا کہ آخرت ہو کر رہے گی، آخرت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا، یہ عقیدہ ہمیں گناہوں سے روکنے والا ہے۔ ورنہ بہت سے طریقے ہیں انسانوں کے پاس ایسے جو نہ حکومت کو پتہ چلے گا، نہ سی بی آئی کو پتہ چلے گا، نہ کیمروں میں باتیں آئیں گی، ان کو تو اگر بچا سکے گا تو یہی عقیدہ بچا سکے گا۔ اسے پتہ ہے کہ آخرت ہے، اور جب آخرت ہے تو مجھے وہاں حاضر ہونا ہے، جب حاضر ہونا تو میرے سارے چیزیں کو کر رہے ہیں وہاں۔ اللہ کے کیمرے ہیں تین، کیا کیمرے ہیں اللہ کے؟ تین کیمرے ہیں۔ ایک فرشتے ہمارے رپورٹیں تیار کر رہے ہیں، دوسرے زمین ہماری رپورٹیں تیار کر رہی ہے، تیسرے ہمارے جسم کے ٹکڑے رپورٹیں تیار کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیمرے ہیں، جن میں ساری چیزیں ہماری کیا ہو رہی ہیں؟ کیچ ہو رہی ہیں، سب لکھی جا رہے ہیں، سب ایک بھی ذرہ نہیں چھوٹے گا۔ اب جب ہمیں یقین ہوگا کہ ہمارا یہ سارا چٹھا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ گناہوں سے بچنے کی فکر کریں گے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے گا۔ صحابہ کرام نے 100% ان باتوں پر عمل کر کے دکھا دیا۔ کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ بھائی ان باتوں پر کون عمل کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت ایسی تیار ہوئی کہ انہوں نے ان سب چیزوں پر عمل کر کے دکھا دیا۔ 6 کی 6 صفات میں وہ کامل تھے صحابہ۔ ایک بات ذرا سی اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 قسم کے متقین تھے۔ ایک تو جو پہلے شرک کرتے تھے، ایک کفر چھوڑ کر ایمان میں آئے۔ دوسرے وہ تھے جو شرک نہیں کرتے تھے مگر کتاب پر ایمان رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے اور انجیل پر ایمان رکھتے، تورات پر ایمان رکھتے۔ تو اس میں دونوں کا ذکر آ گیا۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک، ان لوگوں کا ذکر آ گیا جو شرک کرتے تھے اور پھر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما انزل من قبلک، ان لوگوں کا ذکر آ گیا جو پہلے دوسرے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے۔ تو دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور بھائی جب ان 6 صفات میں اللہ ہمیں پورا کر دے گا، پورا اتار دے گا، تو اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ دنیا کی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ راہ راست پر چلائے گا، پھر ہم ڈگمگائیں نہیں۔ اور آخرت کی کامیابی کیا ملے گی؟ جنت۔ 6 صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ کیا کروں 6 صفات؟ اللہ پر یقین رکھنا، ایمان لانا غیب پر، اور دوسری نمازوں کو قائم کرنا، ٹھونگے نہیں مارنا۔ تیسری جو اللہ نے چیزیں ہمیں دے رکھی ان میں سے کچھ تھوڑا سا خرچ کرتے رہنا۔ چوتھی اپنے نبی پر نازل ہوئی ساری باتوں کو مان لینا۔
पांचवी जो पहले अंबिया पर किताबें नाज़िल हुई उनको भी मान लेना, और छठी आखिरत को मान, आखिरत को यकीन करना। अल्लाह हमें इन 6 सिफात में कामिल बना दे।